الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما نافعا فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد قابل صد احترام سامعین محترم، بالخصوص قبلہ امیر اہل سنت عبدالرؤف قادری صاحب دامت ظلہ اور یہاں کے امام صاحب قاری عمر فاروق صاحب، دیگر احباب، آج میری حاضری ہو رہی ہے اور چونکہ حکم ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک کا وہ پہلو کہ جو نظام خلافت پر متمکن ہونے کے بعد سے لے کر آپ کے وصال تک انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اسی موضوع میں رہتے ہوئے عقائد اہل سنت اور اپنی اصلاحی طور پر تربیت کا بھی کچھ نہ کچھ اہتمام ہو، اور تاکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے وہ بھی پتہ چلے، اور عقیدے کے ساتھ جو عمل کی اہمیت ہے اس کو بھی واضح کر دیا جائے، اور اللہ تعالی ہمیں عقائد پر استقامت کے ساتھ عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک کے حوالے سے آپ علماء کرام سے سن چکے ہوں گے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا اور آپ کا ساتھ اس طرح سے رہا کہ بچپن، لڑکپن، پھر جوانی، حضور کا اعلان نبوت فرمانا، پھر بھی آپ کا ساتھ حضور کے ساتھ، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ غلام حضور کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے مدینہ آ جاتے ہیں، اور مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو انصار پر ایک بہت بڑی سبقت حاصل تھی. اگرچہ آپ مہاجر تھے، مکے سے ہجرت کر کے پہنچے تھے، آپ کو بہت بڑی فضیلت حاصل تھی، اور بڑے بڑے معاملات میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آپ کی حاضری رہتی. اور جب مدینہ منورہ میں آپ دیکھیے کہ جنگوں کا اور غزوات کا دور شروع ہوا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جنگ میں، ہر غزوے میں حضور کے ساتھ ہوتے تھے. حتیٰ کہ ایک بات جو آپ کی شجاع اور بہادری کے حوالے سے کہی جاتی ہے وہ بہت مناسب خیال کرتا ہوں کہ اسے یہاں پہ بیان کر دیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ صحابہ میں سب سے بہادر کون تھا؟ پھر آپ نے خود ارشاد فرمایا، کہا کہ تمہارے نزدیک تو شجاعت اور بہادری کا تمغہ میرے سر ہے، لیکن اصل بہادری کا معاملہ کیا تھا کہ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے عریش بنایا گیا یوم بدر کی رات، اس رات کیا ہوا کہ جب شام کو عریش چھپڑا سائبان بنا دیا گیا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام وہاں تشریف فرما. اب یہ ذمہ داری کس کو سونپی جائے کہ جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا خیال رکھے اور دشمن اس عریش پہ حملہ آور نہ ہونے پائے.
تمام جماعت صحابہ میں کسی کی ہمت نہ تھی کہ ذمہ داری کو اٹھا سکے. چھوٹی ذمہ داری تو نہ تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پہرا دینا چھوٹی ذمہ داری تو نہ تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر ایک خراش بھی آ جاتی تو صحابی کس طرح سے جواب دیتے کہ حفاظت پہ میں مامور تھا، میرے ہوتے ہوئے دشمن حضور تک کیسے پہنچ گیا. اللہ اکبر. کہا کہ تمام جماعت صحابہ اس ذمہ داری کو اٹھانے سے قاصر. حضرت ابو بکر آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں میں اس ذمہ داری کو ادا کروں گا، میں اس ذمہ داری کو نبھاؤں گا. اور اس وقت کیا ہوا؟ فرماتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ کوئی بھی دشمن جب اس طرف آنے کی کوشش کرتا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اس سمت گھوڑا دوڑاتے کبھی اس سمت گھوڑا دوڑاتے. اور یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھی ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوم بدر کی رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر رہے ہیں، اے مالک یہ جو 313 کا لشکر ہے اگر آج کفار نے اسے ختم کر دیا تو یا رب کریم پھر زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. اے مالک تو اپنی فتح و نصرت ہمارے ساتھ شامل فرما دے. اللہ اکبر. فرشتوں کا نزول ہونا وہ اپنی جگہ پر، اللہ تبارک و تعالی کی فتح و نصرت اپنی جگہ پر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام گریہ وزاری فرما رہے ہیں، مسلسل دعا فرما رہے ہیں، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کاندھوں سے چادر نیچے آ جاتی ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھتے ہیں، حضور کے کاندھوں پہ چادر ڈالتے ہیں اور چادر ڈالنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ غم نہ کیجئے، آپ کا رب تبارک و تعالی ضرور آپ کی مدد فرمائے گا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. الغرض کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور آپ کی مدد فرمائے گا. اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسی مدد فرمائی اور کیوں مدد نہ فرمائے رب تبارک و تعالی کہ جب مسلمان عزم مصمم کر لیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس کے راستے میں نکل جاتا ہے، تو خود قرآن نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم کہ ایمان والو تم دین خدا کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. اور کیسی مدد ہوگی؟ ویثبت اقدامکم تمہارے قدموں کو مضبوط فرما دے گا. تو قدموں کا مضبوط ہو جانا، استقامت مل جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انعام اور خاص مہربانی ہوتی ہے. آج اگر ہم دین کا کام کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ رکاوٹ آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، ہمت ہار کے پیچھے ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے استقامت پہلے ہوگی. پہلے بندہ قائم رہے، اس عمل کو کرتا رہے، کوشش میں لگا رہے، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ سکینہ و اطمینان بھی نازل فرمائے گا اور قدموں کو مضبوط بھی فرما دے گا. پھر چاہے جتنی رکاوٹیں آتی رہیں، جتنی چاہے رکاوٹیں آتی رہیں، جتنی چاہے پریشانی آتی رہیں. یہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہوا. کئی موقع پہ شاید ایسا محسوس ہوا کہ اس کام کو نہیں کر پائیں گے، لیکن وہ جو اقبال نے بھی کہا نا، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. تو نظر اللہ تبارک و تعالیٰ پر رہے، مسبب الاسباب پر، اور اسباب اختیار کرتے ہوئے بندہ اپنا کام کرتے چلا جائے، کرتا چلا جائے. ایک وقت آئے گا رب تبارک و تعالیٰ اس کے قدموں کو مضبوط فرما دے گا. آخر وہ کون سی بات تھی جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ تیار ہو گئے کہ میں پہرا دوں گا؟ گویا کہ اپنی طرف سے میں کوئی غفلت نہیں کروں گا، لیکن انہیں یقین تھا رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر کہ میں جس کام کو کرنے کے لیے جا رہا ہوں میں اکیلا نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ میری مدد فرمانے والا ہے. وہ مالک عز و جل جو ہجرت کی رات غار کے دہانے پر مکڑی کو جالا بن دینے کا حکم ارشاد فرما دے، وہ رب تبارک و تعالیٰ جو مادہ پرندے کو حکم ارشاد فرما دے کہ وہاں پہ انڈے دے دے، وہ رب تبارک و تعالیٰ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ طاقت و قوت عطا فرما دے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں، پورا قدم رکھ کے نہیں، پنجوں کے بل پہاڑ پہ چڑھ جاتے ہیں. وہ رب تبارک و تعالیٰ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طریقے سے مضبوط فرما دے کہ آپ اپنا قدم رکھے ہوئے سانپ ڈس رہا ہے، قدم ہلاتے نہیں ہیں، قدم ہٹاتے نہیں ہیں. وہ رب تبارک و تعالیٰ جب وہاں ان کی مدد فرما رہا ہے اور لا تحزن ان اللہ معنا، اور پیچھے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہہ کے قرآن کی آیت کو نازل فرما رہا ہے، تو کیا وہ رب تبارک و تعالیٰ بدر کے میدان میں مدد نہیں فرمائے گا؟ اس نے کیسی مدد فرمائی، سبحان اللہ، کیسی مدد فرمائی کہ 313 کا لشکر ہے، اللہ تعالیٰ فتح و نصرت عطا فرما دیتا ہے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان عزم مصمم، یقین محکم اور ایک
عمارت کی طرح جس طریقے سے اینٹ سے اینٹ جڑی بھی ہوتی ہے، ایک مضبوط عمارت کی طرح جب ایک ہو جائیں گے تو پھر کوئی بھی دشمن ہماری طرف میلی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا۔ جیسا کہ ابھی مجھ سے قبل قبلہ ارشاد فرما رہے تھے حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کے حوالے سے، میں اس پر بھی مختصر گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک بہت بڑا پہاڑ ٹوٹا، اور نہ صرف آپ پر بلکہ تمام اس امت مسلمہ پر حضور کے وصال سے بڑھ کے کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی۔ وہ صحابہ جو دن رات حضور کا دیدار کرتے ہیں صبح و شام، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر صحابی وہ یہ کہنے پہ مجبور ہے تلوار نکال کر کہ اگر کسی نے یہ کہا میرے آقا کا انتقال ہو گیا تو میں اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دوں گا۔ اتنے جلیل القدر صحابی، اس وقت آخر کون تھا کہ جس نے اس امت کو سہارا دیا؟ آخر وہ کون تھا جس نے اس امت کے نظام کو آگے چلایا؟ آخر وہ کون تھا جس نے امت کے بکھرے ہوئے ذہنوں کو مجتمع کرنے کے بعد ایک سمت اور دین مصطفیٰ کا جو پیغام تھا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن تھا، اس مشن کو آگے لے جانے میں کس نے کردار ادا کیا سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے؟ اور آج ہے بڑی کڑوی بات لیکن کہتا چلوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کرنے والے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں طعن و تشیع کرنے والے، میرا ان سے بڑا عاجزانہ مؤدبانہ سوال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ کیا مکالمہ ہوا، علماء نے اس کو لکھا، کہا کہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عقیدہ اہل سنت رکھنے والے کسی عالم سے پوچھا کہ آپ کی نظر میں بہادر کون ہے اور کمزور کون ہے؟ آپ کی نظر میں بہادر کون ہے اور کمزور کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے عقیدے میں حضرت علی بہادر ہیں اور آپ کے عقیدے میں صدیق اکبر بہادر ہیں۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہو گئی؟ کہا وہ اس لیے کہ آپ کے نزدیک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاقت والے نہیں رہے، آپ کے نزدیک تو صدیق اکبر طاقت والے ہو گئے۔ کہا نہیں، ہم تو حضرت علی کو طاقتور سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ہمارے عقیدے میں، آپ کے عقیدے میں تو گویا کہ صدیق اکبر جو ہے وہ طاقتور ہو گئے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ بقول آپ کے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منصب خلافت دیا گیا تھا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردستی قبضہ کر لیا اور اس پر تشریف فرما ہو گئے۔ تو بتاؤ طاقتور کون ہوا؟ بتاؤ طاقتور کون ہوا؟ تو اب یہ تو تھا ایک مکالمہ، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں نقل فرمائی، کسی نے آپ سے پوچھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت عطا فرمائی گئی، کیا آپ اس پر راضی تھے؟ آپ اس پر راضی تھے صدیق اکبر کی خلافت پر؟ اللہ اکبر! حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ بڑے بڑے حروفوں میں لکھنے کے قابل ہے، اور قربان جائیے یہ جواب حضرت علی ہی کو زیبا تھا کہ ان کی زبان سے نکلے۔ فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حالت علالت میں تھے، اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کی امامت کا حکم ارشاد فرمایا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم و بیش 17 وقت کی نماز مسلمانوں کو پڑھائی۔ کتنے وقت کی نماز؟ 17 وقت کی نماز مسلمانوں کو پڑھائی۔ کہا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے معاملے میں انہیں ہمارا امام بنا دیا تو نظام خلافت کے معاملے میں ہم نے انہیں اپنا امام بنا لیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت تھی، یہ دانائی تھی، اور خود ترمذی شریف اور دیگر کتب احادیث میں یہ حدیث مبارکہ سیاہ ستہ میں موجود ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس معاملے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر متفق ہو جاتے ہیں میں اس بات کے خلاف نہیں کیا کرتا۔ جس معاملے میں متفق ہو جائے صدیق اکبر و فاروق اعظم۔ اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جب ارشاد فرمایا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ سورہ شورى میں کہ آپ اپنے معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے، آپ بتائیے نبی سے بڑھ کر بھی کوئی مشورہ دینے والا ہوگا؟ حضور سے بڑھ کر بھی کوئی مشورہ ارشاد فرمانے والا ہوگا؟ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضور سے بڑھ کے بھی کوئی مشورہ دینے والا، حضور سے بڑھ کے حکمت و دانائی کسی میں ہوگی؟ تصور ہی نہیں ہے۔ لیکن تعلیم امت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے یہ تعلیم ارشاد فرما دی امت کو کہ تمہارے جو معاملات ہو آپس میں مشورہ کر کے انہیں حل کیا کریں، آپس میں مشورہ کر کے حل کیا کریں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 3 باتیں ارشاد فرمائیں کہ جو اعتدال میں رہے،
مین روی اختیار کرے اور استخارہ کرے اور مشورہ کرے، ان کی کامیابی کے دلیل نبی علیہ السلام نے خود بیان فرما دی۔ تو مشورہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور نبی علیہ السلام کا طریقہ بھی ہے۔ اور جب مشورہ طلب کیا جائے تو بندہ خوب غور و خوض کر کے مشورہ دے۔ اور آقا علیہ السلام کا طریقہ کار رہا مشورہ کرنے کا۔ جنگ احد میں آقا علیہ السلام چاہتے تھے شہر کے اندر رہیں، لیکن صحابہ متفق ہو گئے اس بات پر کہ شہر سے باہر جا کر احد کے قریب جا کے پہاڑ کے بعد جنگ لڑی جائے۔ اور آپ دیکھیے آقا علیہ السلام نے جو مشورہ دیا اس پر عمل نہ کیا گیا، لیکن جو مشورے میں طے ہو گیا آقا علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جو مشورہ ہو گیا اس کو کیا جائے گا۔ نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ مشورہ کرنا یہ ہمارا کام، کامیابی دینے والی ذات کس کی بولیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے اگر ہم مشورہ دیں بھائی یہ کام کر لو، اور اگر وہ کام اچھا ہو گیا دیکھا میں نے مشورہ دیا تھا، اور اگر مشورہ نہ مانا جائے فائدہ کیا بھائی مجھے بلانے کا، مشورہ تو مانتے ہی نہیں ہے، میرا مشورہ تو مانا ہی نہیں جاتا، مشورہ تو مانتے ہی نہیں ہے۔ تو بھائی آپ کا کام مشورہ دینا تھا، قبول کرنا نہ کرنا یہ سامنے والے کی ذمہ داری ہے، قبول کرنا نہ کرنا سامنے والے کی ذمہ داری ہے۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، مشورہ جب بھی دیا جائے تو مکمل دیا جائے، کبھی بھی ناقص مشورہ نہیں دینا چاہیے۔ مشورہ جب بھی دیا جائے مکمل مشورہ دینا چاہیے، ناقص مشورہ کبھی بھی کسی کو نہیں دینا چاہیے۔ الغرض یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد کیا کیفیت ہے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی؟ ایک طوفان ٹوٹا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی حضور کے وصال کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صحابہ کی اس کیفیت کو ملاحظہ فرمایا، آپ تشریف لائے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے مجمع سے جو آپ نے گفتگو ارشاد فرمائی، سبحان اللہ، قربان جائیے، آپ نے فرمایا کہ جو رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود برحق جانتا ہے، وہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو چکا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دار فانی سے دار بقا کی طرف تشریف لے جا چکے ہیں، آپ کا وصال ہو چکا ہے۔ اور کہا کہ جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خدا سمجھتا تھا وہ جان لے کہ محمد علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ صحابہ کرام تو حضور کو نبی برحق ہی جانتے تھے، خدا تو نہ سمجھتے تھے، لیکن آپ کے ان جملوں نے تمام صحابہ کے ذہنوں کو جو منتشر ہو چکے تھے انہیں مجتمع کر دیا، اور گویا کہ سب مان گئے کہ آقا علیہ السلام اس آب و گل سے تشریف فرما ہو چکے ہیں، دار بقا کی طرف تشریف لے جا چکے ہیں۔ اور اس کے بعد جنازے وغیرہ کا اہتمام، جیسا کہ ابھی عبدالرؤف بھائی نے ذکر فرمایا، اللہ اکبر، کہ جنازہ اس طرح نہیں تھا کہ جس طرح عام لوگوں کا جنازہ ہوتا ہے۔ اور خود آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات میں بیان فرما دیا تھا کہ جب جنازہ وغیرہ تیار کر دیا جائے تو ذرا صبر کرنا، سب سے پہلے فرشتے آئیں گے مجھ پہ درود و سلام پیش کریں گے۔ تو فرشتوں نے درود و سلام، پھر حضرات صحابہ کرام یکے بعد دیگرے آتے رہے، اور پھر سب سے آخر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے انداز سے جو بھی درود و سلام پیش کرنا تھا وہ پیش کیا، اور آقا علیہ السلام کو لحد مبارک میں کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، جس مٹی سے آقا علیہ السلام کا جسد خاکی تیار کیا گیا، وہی نبی علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے۔ اور اللہ اکبر، آپ یہ دیکھیے کہ اس سے بڑھ کے قیامت کیا ہوگی صحابہ کرام علیہم رضوان پر کہ نبی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہو۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کے قیامت کیا ہوگی؟ جس نبی کے جلوے صبح و شام دیکھ رہے ہیں اس نبی کا وصال ہو جاتا ہے، ان کے جنازے کے لیے حاضر ہیں، درود و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اب اس کیفیت سے امت کو باہر نکالنا اور جو نبی علیہ السلام کا مشن ہے اس کو لے کر آگے چلنا، یقیناً ایک مرد مجاہد، مرد قلندر اور اس پیکر کی ضرورت تھی کہ جس کا خمیر بھی وہیں سے بنا ہو جہاں سے پیارے مصطفیٰ کی خاک تکلیف پائی ہے، وہی خمیر چاہیے۔ اور وہ خمیر کیسا کہ آپ دیکھیے، وہ خمیر کیسا کہ آقا علیہ السلام جہاں تشریف فرمائے آپ ہی کے پہلو میں صدیق اکبر بھی تشریف فرما ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے کہ ابھی ذکر فرمایا، حضرت اسامہ بن زید کا لشکر جو جا چکا تھا واپس آ گیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم ارشاد فرمایا اس لشکر کو
کہ دشمن کی سرکوبی کے لیے جہاں جا رہے تھے وہیں جائیے، لوگوں نے کہا کہ آپ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو چکا ہے، ایک طرف مسیلمہ کذاب نبوت کا دعویٰ کر چکا ہے، ایک طرف فتنہ کو بھی زکوٰۃ ادا کرنے والوں نے زکوٰۃ کے ادا کرنے سے انکار کر دیا ہے، لوگ بددین ہوتے جا رہے ہیں، مرتد ہوتے جا رہے ہیں، نبوت کا دعویٰ کرنے والا پیدا ہو گیا ہے، اتنے محاذ کھل گئے ہیں اسلام کے خلاف، یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہر کام اپنے وقت پر ہی ہوتا رہے گا، لیکن میرے آقا نے جو لشکر روانہ فرمایا ہے میں نہیں چاہتا واپس مدینہ منورہ میں موجود رہے، حضور کا مشن ہے، حضور کے مشن کی تکمیل مجھے کرنی ہے، اور آپ نے حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کو جب روانہ فرمایا، تاریخ گواہ ہے، علماء نے تاریخ لکھنے والوں نے اس بات کو لکھا کہ اس وقت جو چھوٹے چھوٹے قبیلے جو بغاوت کرنے والے تھے، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر حضرت اسامہ بن زید کی سربراہی میں جا رہا ہے، ان کی بغاوت سر پڑ گئی، گویا کہ مدینے میں اتنی زیادہ فوج موجود ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لشکر بھی روانہ ہو رہا ہے، ایک طرح مسلمہ کذاب کے لیے بھی لشکر روانہ کیا جا رہا ہے، مانعین زکوٰۃ کے لیے بھی لشکر روانہ کیا جا رہا ہے، اللہ اکبر، بڑے بڑے حفاظ کرام ان لشکروں کی قیادت کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ صحابہ ہم پر بھی حملہ کر دے، انہوں نے جزیہ دینا، فدیہ ادا کرنا مناسب سمجھا اور خاموشی اختیار کر لی، یہ حضرت صدیق اکبر کا تدبر تھا، آپ کا یہ فہم تھا، گویا کہ کام وہی کرنا ہے جو پیارے مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے، اسی کام کی تکمیل کرنی ہے، اسی کام کو آگے لے کے چلنا ہے جو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کام کے لیے ارشاد فرما کر گئے ہیں، اور حضور نے ایسے ارشاد نہیں فرما دیا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت میرے خلفاء راشدین جو مہدیین ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑ لو، تو نظام خلافت یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا عطا کیا ہوا ہے۔ اور پھر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جانشین کے طور پر حضرت عمر کا انتخاب کر لیا تھا، اپنے جانشین کے طور پر حضرت عمر کا انتخاب کر لیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کسی کا انتخاب نہیں فرمایا، مسلمانوں کی ایک جماعت نے حضرت صدیق اکبر کو منتخب کیا، تو لہذا بہت بہتر ہوتا کہ بعد میں خلیفہ بھی لوگ نامزد کر دیتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیوں کیا، اس پر میں عرض کر دوں آپ کو، یاد رکھیے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ کاغذ اور قلم منگوایا اور چاہتے تھے کچھ تحریر فرمانا، لیکن تحریر نہ فرمایا، اور فرمایا میرے بعد لوگ ابو بکر کے علاوہ کسی کی خلافت پر راضی ہی نہیں ہوں گے، میرے بعد حضرت ابو بکر کی خلافت کے علاوہ کسی پر راضی ہی نہ ہوں گے۔ اور جیسا کہ ابھی ہم نے عرض کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلح امامت پر کھڑا کر دینا یہ انقلابی کام تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں کچھ بہتری ہوتی ہے، صحابہ کرام چاہتے ہیں کہ حضور نماز پڑھائیں، اچانک کاشان اقدس کا پردہ ہٹتا ہے، تصور کیجئے کاشان اقدس کا پردہ ہٹتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا پیارا چہرہ صحابہ کو نظر آ جاتا ہے، اور صحابہ نے اس کو تشبیہ یہ دی گویا کہ فرمایا کہ ہم اس طرح دیکھ رہے تھے گویا کہ کھلا ہوا قرآن ہمارے سامنے موجود ہو، قرآن سے تشبیہ دی آقا کے چہرے کو، اور حتیٰ کہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام نے کھنکالنا اور بعد میں اپنے ہاتھ کی پشت پہ اس طریقے سے ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع کی نزاکت کا اندازہ ہو گیا، آپ پیچھے ہونا چاہتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوران نماز ہی آپ کو ارشاد فرمایا اے صدیق اکبر، اے ابو بکر اپنی نماز کو مکمل کرو۔ گویا کہ اگر میری معلومات درست ہیں تو ایک موقع ایسا بھی آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز ادا فرمائی ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کے پیچھے نماز ادا فرما رہے ہیں، اتنا بڑا منصب جب حضور نے عطا فرما دیا تو منصب خلافت تو منصب امامت سے چھوٹا تھا، وہ تو عطا فرما دیا گیا۔ اور پھر آپ غور کیجئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس مسند پہ فائز ہو جانے کے بعد آپ کا گریہ و زاری بہت بڑھتا چلا گیا، آپ اکثر رویا کرتے تھے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کیا کرتے تھے، یا رب جو ذمہ داری تو نے میرے کاندھوں پر ڈالی ہے اسے خیر و عافیت سے نبھانے کے لیے توفیق بھی عطا فرما دے۔ لوگوں کی ہمدردی، بڑھیا کے گھر کا سارا کام کاج کر کے آ جانا، یہ علماء کرام بیان کرتے رہتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، میں صرف اشارے کرتے ہوئے خلافت کے بعد کہ آپ کے معاملات اللہ اکبر، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ مسیلمہ کذاب سے جنگ کے دوران اکثر حفاظ کرام انتقال کر گئے،
اکثر حفاظ کرام انتقال کر گئے۔ جب حفاظ کرام کے انتقال ہوا تو پھر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید، حضرت عمر فاروق اعظم اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب جیسے جلیل القدر حفاظ کرام، علماء کرام، صحابہ کرام، انہوں نے اس بات کی بڑی شدت سے کمی محسوس کی کہ اگر حفاظ کرام اسی طرح انتقال کرتے رہے، جاتے رہے، تو قرآن پاک کی حفاظت کس طریقے سے ہو پائے گی، لہذا اسے کسی نہ کسی کتابی شکل میں جمع کرنا چاہیے۔ اور ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل، کہ جمع کرنا چاہیے قرآن پاک کو۔ آپ نے فرمایا کیف افعل ما لم یفعل رسول اللہ، کہ اس کام کو میں کیسے کر سکتا ہوں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کیا ہو، جو حضور نے نہیں کیا وہ کام میں کیسے کروں، کہ قرآن کو جمع کروں؟ درخت کے پتوں پہ لکھا ہوا ہے، دیگر جگہوں پہ لکھا ہوا ہے، پتھروں پہ لکھا ہوا ہے، میں جمع کیسے کروں اسے؟ اور اللہ اکبر، پھر جمع کرنے کا موقع آیا۔ الغرض یہ کہ میں مختصر کرتا ہوں، اجماع ہو گیا اس بات پر کہ قرآن پاک کو جمع کیا جائے، اور پھر آپ نے جمع کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور پھر جو کاتبان وحی تھے، جن کے سامنے قرآن کی آیات کا نزول ہوتا تھا، وہ لکھا کرتے تھے، آپ نے انہیں قانون بنایا۔ اور قانون کیا بنایا؟ کہا کہ کوئی بھی شخص جب قرآن پاک کی آیت کو لے کر کے آئے، اپنے ساتھ 2 گواہ لے کر کے آئے گا۔ قرآن کی ایک آیت کو لے کر کے آئے گا، اپنے ساتھ 2 گواہ لے کر کے آئے گا، وہ گواہی دیں گے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، وہ گواہی دیں یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس طریقے سے قرآن کو جمع کرنے کا اہتمام ہوا۔ لیکن اللہ اکبر، مجھے یاد پڑتا ہے حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ قرآن پاک کی ایک آیت کو لے کر کے آتے ہیں، لیکن آپ اکیلے ہیں، آپ کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں، کوئی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، پھر جانا پڑے گا تاریخ کے جھرونکوں میں ہمیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ایک گھوڑے کا سودا کیا۔ جس شخص سے آپ نے گھوڑے کا سودا کیا، اس شخص کو آپ نے رقم دے دی، گھوڑا لے کر تشریف لے آئے۔ اب گھوڑا لے کر کے آگے وہ شخص پیچھے پیچھے آ گیا، کہا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے گھوڑے کی رقم ادا کیجیے۔ آپ نے فرمایا گھوڑے کی رقم تو دے چکا۔ کہا کہ نہیں، رقم کہاں دی آپ نے، گھوڑا تو میرا ہے، اور یہ لوگ جانتے ہیں مدینہ منورہ کہ گھوڑا میرا ہے، آپ نے رقم ہی نہیں دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شخص میں رقم تجھے دے چکا ہوں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی تشریف فرما، وہ شخص کہتا ہے اچھا رقم آپ نے دی ہے تو بتائیے کہ گواہ کون تھا، کس کے سامنے آپ نے رقم دی ہے، گواہ لے کر آئیے، میں نے گھوڑا بیچا ہے آپ کو اور آپ نے رقم دی ہے۔ خلاصے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ گھوڑا بیچا ہے، رقم دی ہے، آپ بتائیے ذرا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس شخص سے کہا کہ رقم چاہیے، ہم رقم دے دیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، اب رقم نہیں چاہیے، اب گواہ چاہیے، ثبوت پیش کیجیے، گواہ دیجیے، رقم کس کے سامنے دی ہے۔ اتنی دیر میں حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی آئے، آنے کے بعد دیکھا، کہا کیا ہو گیا؟ مجمع جمع ہوتا ہے نا، پوچھتا ہے نا آنے والا کیا ہو گیا بھائی، تفکرات چہرے سے عیاں، معاملہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ کہا حضور فرماتے ہیں میں نے رقم دے کر گھوڑا خریدا ہے۔ کہا پھر؟ کہا وہ کہہ رہے کہ گواہی چاہیے۔ کہا تو گواہی دے دو۔ کہا گواہی کیسے دیں، ہم تو وہاں پہ موجود نہ تھے، جب موجود نہیں تھے تو گواہی کیسے دیں؟ یہاں کے کورٹ کچہریاں تھوڑی ہیں 100 روپے دو 200 گواہ مل جائیں گے، یہاں کا نظام تو ایسا ہے، کسی پر کوئی بات ثابت کرنی ہو 2 بندوں کا ساتھ ملا، یار بس میں جو کہہ رہا ہوں نا آگے کہہ دینا، سب چلتا ہے۔ یہاں کا نظام تو ہمارا ایسا ہے، یہاں تو جرم ثابت ہو بھی جائے اور تھوڑی دیر کی سزا بھی مل جائے چند سیکنڈ کی تو کہا جاتا ہے ابھی فیصلہ آنا ہے پھر دیکھیں گے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ یہاں کے معاملات تو ایسے ہیں بھائی، سزا کے بعد بھی اپیل کا حق جو ہے محفوظ رکھتے ہیں ہم آئینی طریقہ کار کے مطابق۔ الغرض کہا کہ گواہی دے دیجئے، کیا معاملہ ہے؟ کہا گواہی کیسے دیں، ہم تو وہاں موجود نہیں۔ کہا اچھا چلو میں گواہی دے دیتا ہوں۔ کہا جھوٹی گواہی دو گے؟ کہا نہیں سچی گواہی دوں گا۔ آگے بڑھے، کہا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہا بھائی گواہی چاہیے کہ حضور نے گھوڑا خریدا ہے۔ کہ یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا میں نے رقم دے کر گھوڑا خریدا ہے۔ کہا اے بندے، میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو اپنے رب کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں واللہ العظیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھے رقم دی ہے اور گھوڑا خریدا ہے۔ آقا نے رقم دی اور گھوڑا خریدا۔ وہ شخص چلا گیا، گواہی چاہیے تھی نا، وہ چلا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام
کہ مبارک لبوں پہ مسکراہٹ. صحابہ نے پکڑ لیا, اے خزیمہ تم وہاں موجود تھے؟ کہا نہیں. کہا بھی جھوٹی گواہی دی؟ کہا نہیں, سچی گواہی دی ہے. کہا وہ کس طرح؟ کہا ایک بات بتاؤ, میں وہاں تو موجود نہ تھا, گھوڑے کا لین دین ہوا, لیکن حضور فرما رہے ہیں میں نے گھوڑا خریدا اور رقم دی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں جب حضور کے کہنے پہ ہم نے آخرت کی گواہی دے دی, حضور کے کہنے پہ فرشتوں کی گواہی دے دی, حضور کے کہنے پہ اللہ کی گواہی دے دی, تو گھوڑے کی گواہی تو بڑی چھوٹی سی بات ہے. اتنی بڑی بڑی گواہیاں دے دی, گھوڑے کی گواہی بڑی چھوٹی بات ہے. اللہ اکبر. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انعام اپنے صحابی کو عطا فرمایا, حضور کا علم بھی دیکھیے. حضور گویا کہ اس وقت نگاہ نبوت آپ کی ملاحظہ فرما رہی تھی. ایک وقت آئے گا کہ قرآن جمع کرنے کا معاملہ ہوگا, اور ایک وقت آئے گا کہ دو گواہ لے کر کے جانے پڑیں گے. ایک وقت آئے گا حضرت خزیمہ ایک آیت لے کر کے جائیں گے, اور ایک وقت آئے گا کہ اس معاملے میں اس آیت پر آپ اکیلے کے علاوہ کوئی اور گواہ نہ ہوگا. حضور نے اس وقت کو دیکھتے ہوئے آج خبر ارشاد فرما دی, فرمائے صحابہ گواہ رہو. اگرچہ قرآن نے تو کہا واشہدوا ذوی عدل منکم, کہ کوئی بھی معاملہ ہو دو گواہوں کی گواہی چاہیے اس میں, تب تک گواہی قابل قبول نہ ہوگی جب تک گواہی کا نصاب مکمل نہ ہو جائے. لیکن اگر میرا صحابی حضرت خزیمہ کسی معاملے میں اکیلا گواہی دے گا, اس اکیلے کی گواہی دو کے برابر سمجھی جائے گی. اس اکیلے کی گواہی دو کے برابر سمجھی جائے گی. اللہ اکبر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب یہ معاملہ آتا ہے, کہا کہ حضرت خزیمہ اکیلے گواہ ہیں. جماعت صحابہ یک زبان ہو کر کے کہتی ہے اللہ اکبر, ہم حضور کے صدقے و قربان, نگاہ نبوت نے پہلے ہی دیکھ کر ارشاد فرما دیا تھا. جس آیت کو لے کر کے یہ آئے ہیں وہ ایک آیت پر گواہی گویا کہ دو کے حق میں قابل قبول ہے. گویا ان کی ایک کی گواہی کو دو کے برابر تسلیم کر لیا گیا, اور اس آیت کو بھی قرآن میں شامل کر دیا گیا. قرآن جمع ہو گیا. اب یہ کہا جاتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ کا لقب ہے جامع القرآن, قرآن کو جمع کرنے والے. تو اصل تو قرآن ایک جمع ہو چکا تھا, لیکن باقاعدہ کتابی شکل میں اس کو اہتمام کے ساتھ جمع کرنا اور دیگر شہروں میں دیگر ملکوں میں بھجوانا, یہ یقیناً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم کارنامہ تھا. لیکن قرآن کو اول جمع کرنے والے ایک جگہ پر یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور یہاں سے ایک اصول بھی پتہ چل گیا. آج جو لوگ یہ دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ جو کام نبی کے دور میں نہیں ہوا وہ آج کرنا بدعت ہے, یہ ہے وہ ہے, اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک واضح پیغام ارشاد فرما دیا کہ جو کام دین سے تعلق رکھتا ہو, جس کام کے کرنے میں دین کی بقا ہو, وہ کام جب بھی کیا جائے گویا کہ حضور ہی کا کام ہے, حضور کے دین کی تکمیل ہے, حضور کے مشن کی تکمیل ہے. کہ آج قرآن پاک ہمارے سامنے کتابی صورت میں موجود ہے. تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بڑے کارنامے. اور آپ اپنے گھر کا حال دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. آپ تجارت کیا کرتے تھے. جب آپ مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو اس وقت یہ بڑا معاملہ ہوا کہ اگر آپ امور خلافت سر انجام دیں گے تو پھر تو بڑا مشکل ہے کہ آپ تجارت کر سکیں, اور تجارت کریں گے تو امور خلافت کیسے سر انجام دیں گے. تو آپ کا ایک معقول معاوضہ مقرر کیا گیا, اور حضرات صحابہ کرام جن سے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر کہا یا امیر المؤمنین آپ خلافت کے امور سر انجام دیجئے, ہم آپ کی گزر اوقات کا اہتمام بیت المال سے کریں گے, اور آپ اپنے تجارتی معاملات کو چھوڑ دیجئے. آپ کی گزر اوقات گویا کہ مسلمانوں کا جو بیت المال کا ایک نظام ہے اس سے کی جائے گی. اللہ اکبر. تو یہ سارا نظام قائم فرما دیا گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دفعہ خواہش ہوئی گھر میں میٹھا کھانے کی. آپ نے اپنی زوجہ سے اظہار فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میٹھا کھا لوں. اظہار فرمایا, لیکن چونکہ ایک معقول آمدنی تھی جس میں سارا معاملہ مکمل ہو جاتا تھا, ایک دفعہ آپ نے اپنے دسترخوان پہ کیا دیکھا کہ کھانے کے ساتھ ساتھ ایک میٹھے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے آپ کے لیے, اور میٹھا آپ کے دسترخوان پہ رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. آج جو لوگ کہتے ہیں نظام خلافت کی بات کرتے ہیں, اللہ اکبر, زبردستی پیسے دے کے ووٹ خریدے جاتے ہیں, پیسے دے کر سیٹیں خریدی جاتی ہیں. کس لیے؟ کہ فقط مجھے کرسی مل جائے, یہ منصب مل جائے. اللہ اکبر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت, آپ کی عدالت, آپ نے اپنے اوپر کیسا عدل اور انصاف کا نظام قائم فرمایا اپنی ذات پر. گھر میں میٹھا موجود ہے, آپ نے اپنی زوجہ سے پوچھا یہ کہاں سے آیا میٹھا؟
کہا کہ وہ آپ کی جو آمدنی ہے نا بڑے عرصے سے تھوڑا تھوڑا بچا رہے تھے، آج اتنا ہو گیا کہ آپ کے لیے میٹھے کا انتظام فرما دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، ہماری آمدنی سے اتنا گویا کہ بچ جاتا ہے کہ میٹھے کا انتظام ہو جائے؟ فرمایا آج کے بعد ہمارے وظیفے میں سے اتنی کمی کر دی جائے کہ جو ہمارے مال میں سے بچ رہا تھا۔ ایسا عدل، ایسا انصاف۔ اسی لیے امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے، جب آپ کا وصال ہوا اور آپ کے وصال کے بعد جو آپ کا توشہ دیکھا گیا کہ وہ مشکیزہ اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو دیکھی گئیں کہ کچھ بھی وراثت کے طور پہ تقسیم کرنے کے لیے تھا ہی نہیں جو تقسیم کیا جاتا، چند چھوٹی چھوٹی چیزیں موجود تھیں۔ اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو دیکھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا کہ یا امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ نے اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی آسانی کا راستہ نہیں چھوڑا، بڑا مشکل راستہ چھوڑا ہے آپ نے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام خلافت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مشن کی تکمیل۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، اسلام فقط نماز پڑھ لینے، روزہ رکھنے نے یا صرف اور صرف اپنی ذات پر اسلام نافذ کرنے کا نام نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نظام کو زمین پر نافذ کرنا۔ اسلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو جنگ و جدال کی نوبت نہ آتی، یہ نہ ہوتا تو نظام خلافت نافذ نہ ہوتا۔ اللہ کے نظام کو زمین پر نافذ کر دینا، یہی اصل اسلام کا حسن و خوبصورتی ہے۔ اور لیکن اس میں طریقہ اعتدال موجود ہونا چاہیے اور شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ان چیزوں کو کرنا چاہیے۔ الغرض یہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ معاملہ پوری زندگی کا جائزہ لے لیجئے، پوری زندگی کا جائزہ لے لیجئے۔ آپ کی زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرتے ہوئے آپ نظر آتے ہیں۔ آپ کے صاحبزادے نے ایک دفعہ آپ سے کہہ دیا، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا کہ ابا حضور ایک وقت تھا کہ میدان بدر میں 3 مرتبہ ایسا موقع آیا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے، میں چاہتا تو آپ کا سر قلم کر دیتا، لیکن میں نے آپ کے احسانات کو یاد کیا اور یہ سوچا کہ میرے والد محترم میں کیا کروں، بس چھوڑ دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹا یہ تم تھے جو باپ کا احسان مانتے ہوئے اسے چھوڑ دیتے تھے، خدا کی قسم اگر میری تلوار کے نیچے تم ایک دفعہ بھی آ جاتے تو میں یہ نہ دیکھتا میرا بیٹا ہے، بلکہ میں دیکھتا میرے مصطفیٰ کا دشمن ہے، میں تمہارا سر تن سے جدا کر دیتا۔ حضور کا عشق، حضور کی محبت، اور وہ حدیث پاک جو علماء کرام پیش فرماتے ہیں جو درس حدیث کے عنوان پر کہ ایک مرتبہ جبریل امین آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہا یا رسول اللہ مجھے 3 باتیں پسند ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے بھی 3 باتیں پسند ہیں۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی، سب نے کہا یا رسول اللہ ہمیں بھی 3 باتیں پسند ہے۔ حدیث ثلاثہ کہا جاتا ہے اسے، 3 باتیں پسند ہے۔ اور پھر ان 3 باتوں کی جب بیان ہو گیا ان 3 باتوں کا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اور آپ کے صحابہ نے تو ارشاد فرما دیا کہ 3 باتیں پسند ہیں، میں رب بھی ارشاد فرماتا ہوں مجھے بھی 3 باتیں بڑی پسند ہیں۔ تو وہ 3 باتیں بیان کر دی گئی، وہ انشاءاللہ کسی موقع پہ وقت ہوا تو انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن اس میں جو اہم ترین بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 باتیں ہیں، اور وہ 3 باتیں کیا؟ فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ، ابنتی تحت رسول اللہ۔ دوسری بات، پہلی بات کہا کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، آقا میری خواہش فقط اتنی ہے ابو بکر کی نگاہیں ہوں، آپ کا چہرہ ہو، بس ہر وقت آپ کے چہرے کا دیدار کرتا رہوں، آپ کا چہرہ دیکھتا رہوں۔ اور دوسری بات ابنتی تحت رسول اللہ، کہ میری بیٹی آپ کی زوجیت میں، آپ کے نکاح میں ہو، یہ میں چاہتا ہوں۔ اور تیسری بات یہ ہے میرا جتنا مال ہے سب کا سب آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ اور آپ دیکھیے، غور کیجئے، ہم آخر سے چلتے ہیں، میرا مال سب کچھ آپ پر قربان ہو جائے۔ وہ بات کیا تھی؟ جب آپ ایمان قبول کرتے ہیں، آپ کے پاس 40,000 درہم و دینار سب کے سب آپ نے خرچ کر دیے۔ آپ کے والد ابو قحافہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم غلاموں کو خرید کے آزاد کر دیتے ہو، ان میں بوڑھے بھی موجود ہیں اور ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن سے اسلام کو کوئی تقویت نہیں پہنچے گی، تمہیں چاہیے نوجوان لوگوں کو خرید کے آزاد کرو۔ آپ نے فرمایا میرے نزدیک یہ نہیں کہ میں کس کا کتنا مال دے رہا ہوں، کس کے کتنے درہم دے رہا ہوں، بس میں تو یہ چاہتا ہوں حضور جس کے بارے میں ارشاد فرمایا اسے خرید کے حضور کے قدموں پہ قربان کر دو۔
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بات پر ارشاد فرمایا نا، حضور پر کوئی کیا احسان کرے گا؟ حضور کا احسان ہے کہ اپنی امت میں قبول فرما لیا، حضور کا احسان ہے کہ ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دی، یہ حضور ہی کا احسان ہے کہ آج اپنے یار غار کی تعریف کے لیے اللہ نے ہمیں منتخب فرما لیا، اس کے پیارے حبیب نے ہمیں منتخب فرما لیا۔ ورنہ کتنے لوگ اس وقت بیٹھے ہوں گے، گپے مار رہے ہوں گے، فضول وقت برباد کر رہے ہوں گے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم، اس کی عطا، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اس کام کے لیے منتخب فرما لیا کہ ہم آج اس کے گھر میں بیٹھ کے اس کے پیاروں کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ جس نے مجھ پر جو احسان کیا، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود عطا فرمائے گا۔ اس سے بڑھ کے صدیق اکبر کے لیے کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کے کیا بات کہ آپ خود ارشاد فرما دیں کہ یا رسول اللہ میرا سب مال آپ کا ہے، سب کچھ آپ کا ہے، گویا کہ جو کچھ میرے پاس موجود ہے سب کچھ آپ کا، سب کچھ آپ کے نام پر، دین کے نام پہ قربان کر دیا۔ اور پھر دوسری بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہ کا ہونا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 9 ازواج مطہرات کا ذکر ملتا ہے، بعد میں 11 بھی لکھا، لیکن مفتہ بھی قول 9 ہی کا ہے۔ 9 ازواج مطہرات جن میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ واحد وہ کنواری ہیں کہ جو حضور کے نکاح میں آئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ بڑی لاڈلی تھی اور دین میں ان کا بہت بڑا مقام ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا مقام ہے، حتیٰ کہ جو صحابہ کرام مجتہد تھے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جا کر پردے کے اندر مسائل پہ ڈسکس کیا کرتے تھے، وہ کہ درجہ اجتہاد ان کو حاصل تھا۔ 9 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہی، آپ کی معیت میں رہی۔ حضور کے جب وصال ہوا تو آپ کی عمر مبارک 18 سال کی تھی، آپ کی عمر اس وقت 18 سال کی تھی۔ 9 سال کی آپ کی عمر تھی، حضور کی زوجیت میں آ گئی تھی۔ آپ کی عمر 6 سال تھی، حضور سے نکاح ہو گیا تھا۔ یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا تاکہ وضاحت مختصراً ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجیت میں قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، صدیق اکبر کی صاحبزادی حضرت عائشہ، قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب، جان سے زیادہ مالک، اور جو ان کی ازواج ہیں وہ امت کی ماں ہیں، اور امتیوں میں صدیق اکبر بھی شامل ہے۔ اور حضرت عائشہ کون ہے؟ صدیق اکبر کی صاحبزادی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ آپ کی ماں ہے۔ اللہ اکبر۔ تفاسیر میں علماء کرام نے نقل فرمایا کہ جب سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت سے لے کر اپنے وصال تک آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کبھی بیٹی کہہ کر کے نہیں پکارا، حضور سے محبت، اپنا رشتہ مغلوب کر دیا، اور جو حضور سے تعلق کا رشتہ تھا ماں والا، اس رشتے کو آپ نے فوقیت اور گویا کہ غالب رکھا، کبھی بھی آپ نے اپنی بیٹی کہہ کر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد انہیں مخاطب نہیں کیا۔ تو یہ کمال درجہ حضور سے عشق اور محبت۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی حضرت صدیق اکبر، آپ کا وصال ہوتا ہے، علماء نے اس کی مختلف کیفیات کو بیان فرمایا، اور بعد نے لکھا کہ زہر کا اثر تھا جو بار بار عود کرتا تھا، اسی زہر کے اثر کی وجہ سے آپ کا انتقال ہوا۔ لیکن امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو نقل فرمایا، کہا کہ آپ کے وصال کا اصل سبب یہ تھا کہ حضور کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکے تھے، حضور کے غم میں روتے رہتے تھے، اسی رونے کی وجہ سے آپ کی طبیعت انتہائی ناساز ہوتی چلی گئی، اور ایک وقت آیا کہ آپ انتقال فرما گئے، اور آپ نے اپنے انتقال سے پہلے وصیت بھی فرما دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ میرے بعد جانشین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، اور فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی جو مکتوب لکھا اس میں یہ بات بھی موجود تھی کہ عمر ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہتا۔ تو یہ سارا معاملہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ذات کے حوالے سے۔ اور پھر پہلی بات کی طرف ہم آ جاتے ہیں، النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ میری نگاہیں ہوں پیارے مصطفیٰ کا چہرہ، بس میں حضور کے چہرے کا دیدار کرتا رہوں۔ آپ غور کیجئے، ایمان قبول کرنے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھی ایسے کہ ہمیشہ ساتھ رہے، ہمیشہ حضور کا دیدار کرتے رہے۔ بعض صحابہ جنہوں نے کچھ دیدار کیا، بعض صحابہ جنہوں نے کچھ دیر دیدار کیا، بعض صحابہ نے کچھ دن، بعد نے کچھ سال۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے صحابی ہیں کہ ہر وقت حضور کا دیدار کرتے رہے، ہر وقت حضور کا دیدار کرتے رہے۔
سفر و حضر میں، حتیٰ کہ ہجرت کے موقع پہ بھی حضور کے ساتھ رہے۔ اور ایک موقع ایسا بھی آ گیا کہ غار ثور میں آپ تشریف فرما ہے، حضور کا سر مبارک آپ کی گود میں ہے، آپ کے جانب مبارکہ پر ہے، اور آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا دیدار کیے جا رہے ہیں، حضور کا چہرہ دیکھتے جا رہے ہیں، حضور کا چہرہ دیکھتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اسی بے خودی کی کیفیت نے آپ کا درجہ اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی وہ حدیث، عنہا کی وہ حدیث اپنے ذہن میں لائیے کہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر کس کی نیکیاں؟ حضور نے فرمایا حضرت عمر کی۔ کہا میرے والد محترم کا کیا حال؟ فرمایا ان کی ایک رات کی نیکی، ایک نیکی تمام نیکیوں پہ سبقت رکھتی ہے۔ اور وہ نیکی کیا تھی؟ خاص علماء نے یہی بات بیان فرمائی کہ وہ نیکی یہی تھی کہ آپ ہجرت کی رات مکمل وقت حضور کے چہرے کا دیدار کرتے رہے، حضور کے چہرے کا دیدار کرتے رہے۔ اللہ اکبر! حضور نے فرمایا میرا صحابی مٹھی بھر جو خیرات کرے اور بعد میں آنے والا کثیر غلہ و اناج حتیٰ کہ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، میرے صحابی کو جو ثواب ملا اس درجے کو، اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ بندہ عبادت کرتا رہے، کیا صحابی بن جائے گا؟ دن رات کلمے کا ورد کرتا رہے، نماز، ذکر و اذکار، ہر سال حج کرے، ہر مہینے روزانہ عمرہ کرتا رہے، صحابی کے مرتبے کو پہنچ جائے گا؟ نہیں پہنچ سکتا۔ علامہ قادری شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے کو کھول دیا، فرمایا یاد رکھو لوگوں، صحابی اللہ کی عبادت سے نہیں بنتا بلکہ صحابی پیارے مصطفیٰ کی زیارت سے بنتا ہے، اور جس نے جتنی زیادہ زیارت کی اس کا درجہ بلند ہوتا رہا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کسی نیکی میں اتنا ثواب رکھا ہی نہیں جو ایک نظر مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنے میں رکھا ہے۔ تو اس کیفیت میں صدیق اکبر کا وصال ہوتا ہے، اور زندگی میں تو دیدار کرتے رہے، ہجرت کی رات تو دیدار ہی کرتے رہے، اور وصال کے بعد، وصال کے وقت آپ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ جنازہ رکھ دینا اور یہ کہہ دینا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کر کہ آپ کا یار غار یار مزار بننا چاہتا ہے، اگر اجازت ملے تو وہیں دفن کر دینا، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں لے جانا۔ اللہ اکبر! یہاں سے عقیدہ کیا پتہ چلتا ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو امتیوں کے احوال کی خبر نہیں ہے، حضور اپنے امتی کا حال نہیں جانتے، اللہ اکبر، اور صحابہ کے سپاہ بننے کا دعویٰ کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کے یوم پہ تعطیل ہونی چاہیے اور میلاد مصطفیٰ پر چھٹی ہو، تو بڑی بدعت اور شرک کے فتوے نظر آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ، لوگوں کان کھول کے سن لو، آپ کا یہ عقیدہ تھا حضور اپنی مزار مبارک میں باقاعدہ حیات موجود ہیں، اور ایسے حیات ہیں کہ یہ جانتے ہیں کہ امتی کس حال میں ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ امتیوں کی کیا کیفیت ہے، امتی کیا بات کر رہے ہیں۔ اس لیے تو فرمایا کہ کہہ دینا اور پوچھ لینا، اجازت ملے وہی دفن کر دینا، اور پھر یار غار ہو، حضور کے ساتھی ہو، حضور کے دوست ہو، اور حضور کا خود یہ فرما دینا کہ اگر میں کسی کو لو کنت متخذا خلیلا دوست بناتا تو ابو بکر ہوتے، لیکن میری دوستی تو اللہ کے لیے ہے، گویا کہ میرے دینی بھائی ہیں۔ اللہ اکبر! پھر آواز آتی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب سے ملا دیا جائے، روز انور کی کھڑکی کھل جاتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں آپ تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ اور آپ غور کیجئے کہ زندگی بھر تو حضور کو دیکھتے رہے، اور صاحبان کشف آج بھی یہ بات کہتے ہیں کہ آپ حضور کے قدموں میں تو ہیں، لیکن اس وقت قدموں میں اس وقت اپنی زندگی میں بھی حضور کا دیدار کر رہے تھے، اور اس وقت مرقد مبارک میں بھی رہ کر حضور کا دیدار کر رہے ہیں۔ النظر الی وجہ رسول اللہ، اللہ نے یہ دعا سے قبول فرما لی، یہ تمنا ایسے آپ کے مکمل ہو گئی کہ زندگی میں بھی دیدار ہوتا رہا، اب بھی دیدار کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اشعار پر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہو، آپ عرض کرتے ہیں کہ محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، گنبد خضرا کہتے ہیں محبوب رب العرش ہیں اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قبر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ آخری بات جو پیغام دینا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو یہاں پہ الحمدللہ ایک کام کا سلسلہ جاری ہے، جلوس کا بھی اہتمام کل کس وقت؟ کل بعد نماز ظہر جلوس کا بھی اہتمام، اس میں شرکت کیجئے، اور یاد رکھیے جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے یوم وصال پر، حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضرات اہل بیت اطہار کے یوم وصال پر فاتحہ کا، شربت کا، طعام کا اہتمام کیا جاتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج شب ہے، کل آپ کا مبارک دن ہے،
گھروں پہ خوب ایصال ثواب کا اہتمام کیجیے، محافل نعت کا اہتمام کیجیے، ان کے لیے بھی خوب ایصال ثواب کا اہتمام کیجیے اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی بھی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص و استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔